کا نظام ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مشقت پر بھی اللہ بڑے سے بڑا اجر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سخی ذات ہے، برابری کا معاملہ نہیں کرتا کہ تھوڑی سی نیکی ہے چھوٹا سا اجر دے دے، نیکی چھوٹی سے ہوا کرتی ہے لیکن اجر اور ثواب اللہ بھرپور اپنے شائن شان عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی نے مشقت کا بدلہ بہترین انداز میں عطا فرمایا۔ روزہ سردی میں ہو یا گرمی میں، دونوں صورتوں میں مشقت ہے، دونوں صورتوں میں تکلیف ہے، دونوں صورتوں میں مجاہدہ ہے، دونوں صورتوں میں ایک تکلیف کا معاملہ ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف یہ ہے کہ آدمی حلال چیزیں موجود ہوتی ہیں کھانے پینے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتا ہے۔ مشقت یہ ہے آدمی سارا دن بھوک نہ لگے سارا دن نہ کھائے، 2 دن بھوک نہ لگے 2 دن نہ کھائے۔ تکلیف اور مشقت یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہو اور پھر نہ کھا رہا ہو، پیاس لگ رہی ہو اور پھر نہ کھا رہا ہو۔ تو اللہ کے نزدیک یہ مشقت ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس ستا رہی ہے اور پھر بھی وہ حکم خداوندی کی بنیاد پر کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ تو یہ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں روزے کی بنیاد پر۔ ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، ہماری آپ کی کل انسانیت کی نفسیات یہ ہے کہ مجھے معاوضہ نقد ملنا چاہیے، مجھے سیلری مہینہ ختم ہوتے ہی ملنی چاہیے، میرا معاملہ کیش پر ہونا چاہیے، میں سودا کیش پر کروں گا۔ تو اللہ نے بھی ہماری نفسیات کا خیال رکھا ہے، ادھر روزہ اور روزہ ختم ہونے سے پہلے تقوی، روزہ ختم ہونے کے بعد نہیں کہ روزہ ختم ہوگا، روزانہ روزہ ختم ہو پھر اللہ تقوی دے، پورا مہینہ روزے کا ختم ہو پھر اللہ تقوی دے۔ روزے کے دوران ہی اللہ سبحانہ وتعالی نقد انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ نقد انعام کیا ہے کہ ساری دنیا انسانیت جانتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ آدمی کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، اس کے منہ کو تالا لگا دیا ہے، اس کے پر ایک حارس اور نگہبان کھڑا کر دیا ہے، اس لیے یہ نہیں کھا رہا۔ کہا نا، یہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ اسے خوف خدا آ گیا، اس لیے نہیں کھا رہا کہ اسے اللہ کا خوف ہے کہ بھئی میرا اللہ منع کرتا ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ وہ چیزیں جن کے بارے میں خود اللہ نے حکم دیا ہے روزے کے بعد کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے منع کیا، حلال کا حکم دیا۔ جن چیزوں کا اللہ نے، حلال چیزوں کا، حلال روزی کا، حلال مشروبات کا، ماکولات کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہی کو منع کیا۔ اور اللہ پاک فخر فرماتے ہیں جیسے مسلمان بندہ جب عبادت کرتا ہے، دیکھو میرا مسلمان بندہ میرے شوق میں، میرے خوف سے عبادات کا اہتمام کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرا مسلمان بندہ ساری حلال چیزوں کو، سارے حلال رشتوں کو موجود ہونے کے باوجود پھر بھی میرے خوف کی وجہ سے، میری اطاعت کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے کھلے ہاتھوں میں بھی رکا ہوا ہے، منہ بھی کھلا ہوا ہے، اسباب بھی موجود ہیں، ہاتھ پیر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اگر روزے کے دوران کوئی آدمی کھا پی لے تب بھی کیا ہوگا یہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ کوئی آدمی نہیں کہے گا اسے کیا کر رہے ہو، کوئی آدمی اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگائے گا، کوئی پولیس والا نہیں آئے گا، کسی تھانے میں نہیں بلایا جائے گا، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، یہ جانے اس کا اللہ جانے۔ لیکن اللہ روزہ رکھتے ہی فوراً خوف خدا کی وہ کیفیت عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دیندار تو، نمازی تو، صوم و صلات کا پابند تو خیال کرتا ہی ہے، لیکن وہ آدمی جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی جس نے کبھی نفلی روزے نہیں رکھے، لیکن جب بھی وہ بھی روزے کی نیت کر لے تو اللہ وہ نقد خوف، نقد شوق، نقد ثمرہ، نقد نفع، نقد فائدہ اسے بھی عطا فرما دیتے، حالانکہ وہ نمازی بھی نہیں ہے۔ اب بے نمازی سے پوچھے بھائی تو روزہ ہے؟ ہاں جی روزہ ہے۔ کہا روزہ پورا رکھا ہے؟ کہا جی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بچوں سے آدمی پوچھتا ہے نا کبھی 1 رکھا ہے 2 رکھے ہیں، تو کسی بڑے آدمی سے جو بے نمازی بھی ہو آپ پوچھ لیں تو کیا بنے گا؟ کہا جی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے میں مسجد کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ مذاق کر رہے ہیں میں 2 روزے رکھوں گا ایک دن۔ اسے بھی اللہ نقد خوف عطا فرما دیتے ہیں کہ ادھر آدمی نے روزہ رکھا، ادھر اللہ نے روزہ ختم ہونے سے پہلے تقوی عطا فرما دیا۔
تو یہ تقوی ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نقد عطا فرماتے ہیں۔ اگلی اور آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ میرے محترم بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، یہ قرآن حدیث کے تناظر میں اجتماعی بات کا اثر اور اجتماعی بات کا فائدہ پہاڑ اور دریاؤں جیسا۔ میں اور آپ ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، میں اور آپ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، میں اور آپ تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے میں بہت ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن حدیث کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی چند منٹ کی تلاوت مؤخر ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس تلاوت کو ہم نماز سے زیادہ پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی سارا دن موجود ہے۔ اس وقت جو چند منٹ آپ کی تلاوت متاخر اور تاخر کا شکار ہوتی ہے، تاخیر کا شکار ہوتی ہے، اس پر آپ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ لائیے۔ انشاءاللہ اس تلاوت کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ میرا آپ کا ذاتی عمل ہے، وہ میری آپ کی پرسنلی لائف ہے، اور یہ کل مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک مسئلہ پتہ چل گیا، میں کسی کو بتانے والا بن گیا، آپ کو کوئی مسئلہ پتہ چل گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مسئلہ 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک باب، کوئی ایک چیز، کوئی ایک تفصیل، روزے سے متعلق کوئی تفصیل، تراویح سے متعلق کوئی تفصیل، نیت سے متعلق کوئی تفصیل، حج سے متعلق کوئی تفصیل، ایک باب جس میں مجموعہ ہو کچھ مسائل کا، 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن حدیث کو سامنے رکھیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا، اور جب قرآن حدیث سامنے نہیں ہوگا پھر طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا ہے کہ یہ چند منٹ۔ آخری بات یہ کہ یہی چند منٹ تھوڑی ہمارے پاس تو اللہ کی شان پوری رات پورا دن ہر نماز کے بعد موجود ہے۔ تاہم چیزوں کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور زمینی حقائق کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا معاون اور ایک دوسرے کا بازو ہیں۔ جتنا دین میں اور آپ ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کتابی زمانہ نہیں ہے، کتابیں کھولنے کا وقت نہیں ہے، تو جو مسجد سے دین مل جائے گا وہ مضبوط اور مستحکم ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔